فوج جو ہے جی وہ بیریئر ٹاؤن کو ٹیک اوور کرنے جا رہا ہے. بیریئر ٹاؤن مطلب کیا چیز ہے یار؟ بیریئر ٹاؤن اتنی بھی کیا لوٹسی حد تک جو ہے وہ پریشر بھی بلڈ کرنا تھا. اور بیریئر ٹاؤن کے اپنے اکاؤنٹس جو ہیں وہ ضبط کیے ہوئے ہیں. کوئی بھی پراپرٹی جو کہ اینڈ یوزر اون کرتا ہے, کوئی بھی پراپرٹی جو کہ ایک عام پاکستانی عام انسان اون کرتا ہے, اس پراپرٹی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. وہ پراپرٹی, وہ گھر جو آپ کا اپنا ہے, سکون سے اس میں عزت کے ساتھ اپنی جگہ پہ رہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ویس سلیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں مجھے یوٹیوب اور فیس بک پر. مارکیٹ میں اس ٹائم پہ بہت ساری خبریں گردش کر رہی ہیں کہ فوج جو ہے جی وہ بیریئر ٹاؤن کو ٹیک اوور کرنے جا رہا ہے. فوج جو ہے بہت حد تک انٹرسٹڈ ہوئی ہے کہ وہ بیریئر ٹاؤن کے اوپر اپنا پورا قبضہ جو ہے جما لیں. اس کے اوپر کتنی صداقت ہے اس کو لے کے بات کریں گے, کیونکہ مجھے بہت سارے بیریئر ٹاؤن کی رہائشی اور بہت سارے میرے اپنے کلائنٹس اور پراسپیکٹس نے مجھے پوچھا ہے کہ یار آپ اپنی ایز اے ریئلٹر اپنی نیوٹرل رائے دیں اس بارے میں, کیا واقعی فوج جو ہے وہ ٹیک اوور کر لے گی بیریئر ٹاؤن کو, اور اگر وہ کرتی ہے تو کیا فوج کا اس میں کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نیوز بھی مارکیٹ کے اندر گردش کر رہی ہے, کچھ یوٹیوبرز پھیلا رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو, میں نے اس چیز پہ میری ریسرچ نہیں ہے کہ اس کے اندر کتنی صداقت ہے, کہ بیریئر ٹاؤن کو دوسرا نوٹس جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے اسلام آباد کی جانب سے, سی ڈی اے کی جانب سے. اس نوٹس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جو پلے گراؤنڈس کے ایریا ہیں وہ, جو پارکس کے ایریا ہیں وہ, اور جو روڈز کے ایریا ہیں وہ, یہ جتنی لینڈ بنتی ہے یہ لینڈ جو ہے وہ ایز اٹ از آپ سی ڈی اے کے حوالے کر دیں. تیسری ایک اور نیوز جو مارکیٹ میں جس نے بہت زیادہ تہلکہ مچایا ہوا تھا وہ تھا جو لاہور بیریئر ٹاؤن کا جو بجلی کا سسٹم سارا کاٹ دیا گیا تھا, جس کی وجہ سے لاہور کے شہریوں کو ایک دو دن جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اس کو لے کے بھی بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ انہی پچھلی نیوز کو لے کے ایک بھائی نے جو ہے وہ یہ چیز کافی لمبی کر دی کہ ایک وفد جو ہے جی وہ یہاں سے گیا دبئی, اور دبئی کے شیخوں کے ساتھ مل کے جو ہے وہ ملک ریاض صاحب سے ملاقات ہوئی, ان سے دستخط کروائے گئے کہ جی آپ جو ہے یہ بیریئر ٹاؤن یہ ٹوٹلی جو ہے وہ فوج کی سپرویژن میں دے دیں, اور آپ سے جو ہے فوج یعنی آپ سمجھ لیں فوج کا اپنا جو ڈی ایچ اے جو کہ اپنے ریزیڈنس کے لیے ان کا ہوتا ہے, تو یعنی آپ یہ جو بیریئر ٹاؤن ہے یہ ڈی ایچ اے کے حوالے کر دیں, اور ملک صاحب نے جو ہے وہ اس کے اوپر دستخط کر دیے. ان سارے موضوعات کو ہم آج کی اس ویلاگ میں کور کریں گے. تو جو بھی لوگ اس چینل پر نئے ہیں میں سب سے درخواست کرتا ہوں سب سے پہلے اپنے اس عوامی چینل کو سبسکرائب کر لیں, اور اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک اور کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا. سب سے پہلے میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو لوگ بیریئر ٹاؤن کے رہائشی ہیں, جو لوگ بیریئر ٹاؤن کے اندر انویسٹمنٹ رکھتے ہیں, جن لوگوں کے اپنے پلاٹس ہیں, جن لوگوں کے گھر ہیں, جن لوگوں کے اپارٹمنٹس ہیں, جن لوگوں کا کاروبار ہے بیریئر ٹاؤن کے اندر. دیکھیں سب سے پہلے کسی بھی ملک کے اندر کوئی بھی, یا پاکستان کو لے کے چلیں اسپیشلی بات کر لیتے ہیں, ڈو یو تھنک کہ فوج جو ہے وہ اتنی ویلی بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ بیریئر ٹاؤن کو ٹیک اوور کرنے کے چکر میں, یا بیریئر ٹاؤن مطلب کیا چیز ہے یار؟ بیریئر ٹاؤن اتنی بھی کیا لوٹ ہے. دوسرا وہ لوگ جو بیریئر ٹاؤن کے اندر رہ رہے ہیں, دیکھیں آپ لوگوں کو بالکل پینک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی ایسی پراپرٹی جو کہ عام انڈیویجول ہولڈ کرتا ہے, ڈیفینیٹلی کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی ایک انسٹیٹیوشن ایسے نہیں چاہے گا کہ وہ اس انڈیویجول سے جو ہے وہ پراپرٹی گریب کر لے. ملک ریاض صاحب کی جو بھی سیٹلمنٹ چل رہی ہے یا نہیں چل رہی, جو بھی انہوں نے اشتہاری ہوئے ہوئے ہیں یہاں پہ ملک ریاض صاحب, ان کے بیٹے جو علی ریاض صاحب ہیں, چونکہ وہ یہاں پہ کافی سارے کیسز میں نامزد ہیں, اور وہ کیسز میں یہاں پہ آ نہیں رہے, پیشی نہیں دے رہے اپنی, نہ خود آ رہے ہیں ملک ریاض صاحب, نہ علی ریاض صاحب آ رہے ہیں, جس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی حکومت کی وجہ سے بھی, حکومت کی طرف سے بھی کسی حد تک جو ہے وہ پریشر ان کے اوپر آیا ہوا ہے اس ٹائم پہ. وہ لوگ جو وہ ریزیڈنٹ جو بیریئر ٹاؤن کے اندر رہ رہے ہیں, جس طرح ان لوگوں نے کافی زیادہ ٹرسٹ کیا تھا ان پہ, تو وہ لوگ بھی جو ہے وہ کسی حد تک اب بہت زیادہ خوف زدہ بھی ہیں, غم زدہ بھی ہیں, لوگ ڈرے ہوئے بھی ہیں. آلریڈی جس طرح بھی پچھلے ٹائم میں کچھ ٹائم میں سوا گارڈن میں جو ہے وہ کافی سارے نوٹسز لگ گئے کہ جی یہ جو جگہ ہے, جو آپ کا گھر ہے, یہ غیر قانونی جگہ کے اوپر جو ہے وہ غیر قانونی تعمیرات کے اندر شامل ہو گیا. تو اس طرح کی چیزوں سے ڈیفینیٹلی ہر ایک انسان, ہر ایک پاکستانی جو ہے ڈرتا ہے جب وہ اپنی پوری زندگی کی جو جمع پونجی ہے وہ لگا کے گھر کے اوپر, اور وہ اس میں جو ہے وہ کمفرٹیبل اور سیف فیل کر رہا ہوتا ہے کہ میری چھت ہے, میرا گھر ہے, ایک دم سے اس کو ایسے نوٹسز آ جاتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی ہر بندہ اس طرح کی چیزوں سے ڈرتا ہے. بٹ وہ بندہ جس کا اپنا گھر ہے, جس کا اپنا اپارٹمنٹ ہے, اپنی شاپ ہے, آپ کی اپنی کسی بھی چیز کو کچھ بھی نہیں ہوتا. دیکھیں اگر بالفرض اس کو ڈی ایچ اے ٹیک اوور کر بھی لیتا ہے, تو میرا خیال ہے وہ لوگ جن کی پراپرٹیز بیریئر ٹاؤن کے اندر ہیں ان کو اور چار چاند لگ جائیں گے, ان کی پراپرٹیز تو اور زیادہ چلی جائیں گی. بہرحال مجھے نہیں لگتا کہ ڈی ایچ اے یا کوئی بھی فوج یا کوئی اس ٹائپ کے جو ادارے ہیں یہ اس طرح کی پراپرٹیز کو ٹیک اوور کریں گے. مجھے ایسا بالکل بھی نہیں لگتا. میں ایز اے نیوٹرل آپ لوگوں کو اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں.
ایز اے ریل اسٹیٹ کنسلٹنٹ جو مجھے اپنے ایکسپیرینس سے لگتا ہے. ہاں جیسے جیسے اب ان کے آپریشنز جو ہیں وہ خراب ہونے کی طرف جا رہے ہیں، یا ان کو اپنی مینجمنٹ تبدیل کرنی پڑے گی، یا پھر ان کو مطلب اپنی مینجمنٹ کے جو ہیڈز ہیں وہ چینج کرنے پڑیں گے، تاکہ جو بیریئر ٹاؤن کے وہاں پہ جو اپنے سٹیزن ہیں، وہ لوگ جو بیریئر ٹاؤن کے اپنے ریزیڈنٹ ہیں جو وہاں پہ رہتے ہیں، تاکہ ان کو کسی بھی قسم کا مشکلات جو ہیں ان کا سامنا نہ کرنا پڑے. اسی طرح ایک اور معذرت کے ساتھ میں ایسے الفاظ کا چناؤ نہیں کرنا چاہتا، بٹ یہ اس طرح کے شاپر جو ہیں وہ لوگوں نے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی یہاں سے وفد گیا. یار اتنا کوئی ویلا کون بیٹھا ہوا ہے کہ یہاں سے وفد بھیجے گا؟ ملک ریاض صاحب مطلب ایک انڈیویجول پرسنالٹی ہے، وہ کوئی اسٹیٹ نہیں ہے. ملک ریاض صاحب کوئی مطلب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ریل اسٹیٹ انڈسٹری کا وہ بندہ ٹائکون ہے، تھا، رہے گا، مطلب اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. یہاں سے جو ہے جی وہ وفد جائیں گے اور اس کے اندر فلانے ادارے کے لوگ بھی شامل ہوں گے. یہ سب ٹوپی ڈرامے کہانیاں یار، پتہ نہیں آپ لوگوں کو کن چکروں میں یہ لوگ لگا دیتے ہیں. اب جو لاہور میں جو ریسنٹلی بجلی کاٹ دی گئی، وہ کسی حد تک جو ہے وہ پریشر بھی بلڈ کرنا تھا، اور بیریئر ٹاؤن کے اپنے اکاؤنٹس جو ہیں وہ ضبط کیے ہوئے ہیں. اب وہ بیریئر ٹاؤن کے اکاؤنٹ سے ہی وہ پیمنٹ جو ہے وہ بجلی کی آگے جانی تھی، یعنی وابڈا کی آگے پیمنٹ وہ جانی تھی، تاکہ وہ وابڈا کے جو بھی بیریئر ٹاؤن کی طرف جو چارجز تھے وہ پے ہو جاتے. اب ان کے اکاؤنٹ سب تو ہوئے تھے، ان کو کیا کرنا چاہیے تھا، مطلب وہ کیا کرتے. تو الٹیمیٹلی ایٹ دی اینڈ میری نظر میں بیریئر ٹاؤن کے اندر کوئی بھی پراپرٹی جو کہ اینڈ یوزر اون کرتا ہے، کوئی بھی پراپرٹی جو کہ ایک عام پاکستانی عام انسان اون کرتا ہے، اس پراپرٹی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. ہاں ایٹ دی مومنٹ ڈیفینیٹلی بہت زیادہ پینک کریٹ ہوا ہے. میرے خیال میں اب جو نیا یوزر ہے اس کو چاہیے، جو نیا پرچیزر ہے اس کو چاہیے کہ وہ ویٹ کرے فار گڈ ٹائم، ویٹ کرے فار سیٹلمنٹ آف بیریئر ٹاؤن، تاکہ اس کے لیے زیادہ آسانی ہو اور اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کلیئر ہو فیوچر کے لیے کہ یار میں کہیں کسی ایسی پراپرٹی کے اندر کسی ایسی جگہ پہ انویسٹمنٹ نہ کر لوں جہاں پہ لوگوں کے اندر آلریڈی جو ہے پینک کریٹ ہوا ہو. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب لاسٹ کافی ٹائم سے جب سے یہ بیریئر ٹاؤن کے اگینسٹ ان کی جو پراپرٹیز کی جن کی نیلامی ہوتی رہی ہے، اس کی وجہ سے ایک عام پبلک کے اندر جو ہے وہ کافی زیادہ غم و غصہ بھی ہے، خوفزدہ بھی ہیں لوگ اپنی انویسٹمنٹ کو لے کے. بٹ وہ پراپرٹی جو کہ بیریئر ٹاؤن اون کر رہا تھا، موسٹلی وہی پراپرٹیز ہیں وہ اس ٹائم پہ نیلام ہوئی ہیں. وہ پراپرٹیز جو عام انڈیویجولز کی تھی، وہ پراپرٹیز ابھی تک نیلام نہیں ہوئی، اور مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے ٹائم میں بھی وہ پراپرٹیز نیلام ہوں گی. بیریئر ٹاؤن کے ریزیڈنٹس یا بیریئر ٹاؤن کے جو انویسٹرز ہیں، آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میرے ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے اوپن ہے. کامنٹس میں کھل کے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں. آج تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور اسپیشلی بیریئر ٹاؤن کے ریزیڈنٹس کو کہہ رہا ہوں کہ کسی قسم کی پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ پراپرٹی، وہ گھر جو آپ کا اپنا ہے، سکون سے اس میں عزت کے ساتھ اپنی جگہ پہ رہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ حافظ.